السلام عليك يا مظلوم، السلام عليك يا عطشان، السلام عليك يا مظلوم، السلام عليك يا عطشان. وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: يا ابن جندم، حق على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله على نفسه في كل يوم وليلة، إن وجد فيه حسنا استزاد منها، وإن وجد فيه سيئا استغفر منها، لئلا يخزى يوم القيامة. صلوات. سامعین گرامی قدر، امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہ فرمان کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور یہ عرض کروں گا کہ خدا کے لیے قرآن و احادیث معصوم میں غور کریں، یاد کریں احادیث کو۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ جو بندہ 40 حدیثیں یاد کر لیتا ہے، خداوند عالم کی ذات اس کا حشر نشر فقہا کے ساتھ فرمائے۔ مختصر فرمان یاد کر لو، چھوٹی چھوٹی حدیثیں خود یاد کرو، اپنے بچوں کو یاد کراؤ۔ ضروری ہیں، لیکن بڑے دکھ سے عرض کرنا پڑتا ہے کہ ہم جس معاشرے میں پروان چل رہے ہیں، اس میں صورتحال یہ ہے کہ جب معصوم بچہ رات کو نہیں سوتا نا، تو دادی اماں یا نانی اماں کے حوالے کیا جاتا ہے کہ دادی نانی تجھے کہانیاں سنائے گی اور تو سو جائے گا۔ یقین کرو میرے بھائی، وہ دادی اور نانی ایسے جھوٹے قصے سناتی ہے اس بچے کو جن کا وجود ہوتا نہیں۔ اب بتا
جو بچپن سے ہی جھوٹ سننے کا عادی بن گیا ہے، وہ بڑا بن کے ابو ذر جیسا سچا کب ہو؟ یہ حقیقت ہے میرے بھائی، جھوٹ ہی جھوٹ۔ آپ دیکھیں، حکم ہے شریعت مقدسہ کا کہ بچہ پیدا ہونا تو اس کے دائیں ہاتھ میں آذان، کان میں آذان کہو اور بائیں کان میں اقامت کہو۔ کیوں؟ وہ صاف تختی ہے، اس پہ اس کے صحیح عقائد کو نقش کر دو، اس کا ساری زندگی اثر رہتا ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر اذان و اقامت کا اثر رہتا ہے، جھوٹ کا نہیں رہتا؟ یہ جو ہم جھوٹ سناتے ہیں میرے بھائی، اس معصوم بچے پہ ظلم کر رہے ہیں اور پرواہ نہیں، یہ اس کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ سنانا ہی ہے، نانی اماں کہے بیٹا ایک بادشاہ تھا جس کا نام حسین ابن علی تھا، اس وقت کے طاغوت کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا تھا، دین خطرے میں تھا، حسین نے بچایا۔ اس قسم کے حقائق سنائے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں سوچتا ہوں کہ شاید ایک وجہ جو ہم جھوٹ سننے کے عادی ہیں یہ بھی ہے، چونکہ ماں نے، دادی اماں نے وہ جھوٹیاں کہانی سنائی تھیں، اس کے اثرات یہ ہیں کہ جو یہاں سٹیج پہ بھی ایک نانی آتی ہے اور اس پوری قوم کو جھوٹ سناتی ہے، قوم بھی اسی معصوم بچے کی طرح سو جاتی ہے۔ نہیں ہو میرے بھائی اور بزرگوں، اگر بچپن سے ہی ہم قرآن و حدیث سے مانوس ہوتے تو ان جھوٹوں کو اصلاً دین کے قریب ہی نہ آنے دیتے۔ تعارف ہی جو ایسا کرایا گیا میرے بھائیوں، یقین کرو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے مذہب کے ساتھ میرے بھائیوں، اور وہ بھی عزاداری کے عنوان سے، کبھی ولایت کے عنوان سے۔ حدیث ہے یہی جو میں نے پڑھی ہے، اس کا آغاز جو ہوتا ہے اس جملے سے ہے، حضرت نے فرمایا یا ابن جندب لقد نصب ابلیس حبائلہ لا یقصد منها الا اولیاءنا۔ وارننگ ہے، وارننگ کہ ابن جندب، شیطان نے اپنے جال پھیلا دیے ہیں اور ان جالوں میں فقط ہمارے دوستوں کو شکار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد لا یقصد منہا الا اولیاءنا، ان جالوں میں فقط ہمارے دوستوں کو پھنسانا چاہتا ہے۔ بھئی فقط شیعہ اہل بیت کو کیوں؟ اور بھی تو ہیں مسلمان۔ فرمایا وہاں اسے محنت کی ضرورت نہیں، اس نے ایک رات میں ہی ڈھیر ساری محنت کر لی تھی، جب لوگوں سے دروازہ امیر المومنین ہی چھڑا لیا تھا، اب مزید محنت کی ضرورت نہیں، وہی کافی ہے۔ اب خطرہ ہے تو شیعہ سے۔ استاد بزرگوار آیت اللہ بنی فاضل ایک دن اپنے درس میں ارشاد فرمانے لگے کہ کسی مجھ جیسے مولوی نے عالم خواب میں شیطان کو دیکھا کہ ڈھیر سارے جال اٹھائے ہوئے ہیں کندھے پہ۔ کہتے میں نے پوچھا شیطان یہ جال کیسے ہیں؟ کہا اس میں علماء کو پھنساتا ہوں ان جالوں میں۔ سادہ تھا مولوی،
کہتے شیطان بتا میرے لیے کون سا جال ہے؟ کہ تجھے جال کی ضرورت ہی نہیں، تو پہلے ہی میرا ووٹ ہے، تجھے کیا ضرورت ہے جالوں کی؟ یہ جال میں نے بن رکھے ہیں شیخ مرتضی انصاری جیسی شخصیات کے لیے۔ پچھلی رات بھی میں نے 3 بار کوشش کی اس کو پھنسانے کی، سب جالوں کو توڑ کے کامیاب ہو گیا۔ یہ عالم خواب کی بات تھی۔ اٹھا صبح، کہتے پتہ کرتا ہوں خواب سچے ہے یا جھوٹا۔ سیدھے آئے، شیخ مرتضی انصاری کے دروازے پہ دق الباب کیا، جلدی آیا ہے، درس کا وقت نہیں، استاد بزرگوار ایک خواب کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں، مجھے ملا ہے شیطان خواب میں، اس کے کندھے پہ جال تھے، کہا علماء کو پھنساتا ہوں۔ میں نے پوچھا بتا میرے لیے کون سا ہے؟ اس نے کہا تو پہلے ہی میرا ووٹ ہے۔ یہ شیخ مرتضی انصاری کے لیے ہیں جو گزشتہ رات بھی سب کو توڑ کے کامیاب ہو گیا ہے۔ بتاؤ یہ خواب سچا ہے یا جھوٹا؟ شیخ مرتضی انصاری فرماتے ہیں تیرا خواب سچا ہے۔ کہا پھر بتاؤ تو صحیح گزشتہ رات آپ کے ساتھ ہوا کیا؟ فرمانے لگے گھر میں بچے کی ولادت تھی، گھر سے آرڈر آیا کہ یہ چیزیں لے کے دو، ضرورت ہے۔ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، بیت المال مال امام سے پر تھا، میں نے چاہا جاؤں وہاں سے چند دینار اٹھا لیتا ہوں، قرض کر لیتا ہوں، پھر جب پیسے آئیں گے وہاں رکھ لوں گا۔ کہتے جب چابی لگائی نہ تالے کو، اندر والا مرتضی بولا غیرت کر، حیا کر، یہ تیرا مال نہیں۔ کہتے آ کے بیٹھ گیا، پھر اندر سے اصرار بڑھا، ضرورت ہے یہ چیزیں بھیجو۔ پھر اٹھا، پھر وہی اندر والے مرتضی نے روکا، تیسری بار پھر اندر سے پیغام آیا اشد ضرورت ہے۔ کہتے اٹھا، لیکن پھر فطرت نے یہی کہا حیا کر، تو امین ہے، نائب امام ہے۔ کہتا ہے میں نے بس یہی فیصلہ کیا کہ یہاں سے 1 درہم بھی نہیں اٹھاؤں گا، گھر کے حالات جانے اور میرا خالق جانے۔ یہ ہے تیرے مذہب کے علماء، تھے، ہیں، رہیں گے، اب بھی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، خدا کے لیے یقین کرو، خلفاً کہتا ہوں اب بھی ہیں جو سمجھتے ہیں یہ امانت ہے تیری۔ شیخ محسن نجفی حفظہ اللہ، میں کچھ سال پہلے وہاں مدارس کے امتحان کے سلسلہ میں گیا، اس بندے خدا کا اسکردو میں نے گھر دیکھا، چھوٹا سا کمرہ، شیخ محسن نجفی، چھوٹا سا کمرہ، شاید 10 بائی 10 کا ہو، اور ایک چھوٹا سا وہاں کچن۔ جب ہم گئے، ہماری دعوت انہوں نے کی، گئے تو گھر والی بیچاری کچن میں ہی بیٹھی رہی۔ میں نے پوچھا آغا جی اتنی اچھی جگہ ہے، کوئی اچھا گھر بناؤ۔ یقین کرو بزرگ عالم دین کہنے لگا خان بتا میرے پاس پیسے کہاں کہ میں یہاں گھر بناؤں، جو بھی ہیں وہ امانتے ہیں، کروڑوں اور لاکھوں روپے مہینوں میں خرچ کرنے والا اپنی ذات کے لیے گھر کے بھی پیسے نہیں۔ میرے بھائیوں یہ اب بھی ہیں تیرے مذہب کے علماء، خدا زندہ و سلامت رکھے علامہ شیخ محمد حسین نجفی حفظہ اللہ کو۔ یقین کرو میں نے
نجف سے آیا ہوں تو ساری زندگی ان کے قدموں میں گزری ہے میری. میں ان کی خلوت سے بھی آگاہ ہوں, ان کی جلوت سے بھی آگاہ ہوں. میرے بھائیوں, جو آپ امانتیں دیتے تھے وہ بندے خدا 25 پیسے کو بھی علیحدہ باندھے ہوئے ہوتا تھا. کہتے تھے یہ مدرسے کا مال ہے, اس کو وہاں جمع کر. یہ حقیقت میں آپ کو سنا. ہمیں تو ایک سازش کے ساتھ میرے بھائیوں علماء سے دور کیا جا رہا ہے. غلط پروپیگنڈے, اور ماد اس خاطر کہ لوگ علماء سے دور چلے جائیں. اور غلط پروپیگنڈے کا یہ اثر ہوتا ہے. مجھے بتاؤ کہ مولا متقیان امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بڑھ کے بھی کوئی نمازی ہے؟ ہزار رکعت پڑھنے والا, لیکن غلط پروپیگنڈا نے شام میں امیر المومنین کا تعارف کیا کرایا تھا کہ جب ضرب کی خبر پہنچی تھی تو شام والے کہتے تھے علی مسجد میں کیا کرنے گیا تھا, وہ کوئی نماز پڑھتا تھا. اور جب غلط پروپیگنڈا سے امیر المومنین جیسی ہستی محفوظ نہیں, تو تیرے مذہب کے علماء کے خلاف جب غلط پروپیگنڈا ہوگا تو یہ کب محفوظ رہیں گے؟ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. ابا امامہ چوری ہوئے پاکستان آ گئے, مومنا بہو مڈی دتی درس وغیرہ پا گئے. دین خدا دی نفی کیتی بانی بے دین بنا گئے. خون حسین دا سودا کیتا تاجر منبر تے آ گئے. شہادت سال سوے علی ولی اللہ پڑھو امامہ خود فرما گئے. توحید علی دا فرق نہیں رکھ دے, مرضی دا شرک کما گئے. انہاں دیاں زباناں دے وچ سیکھاں لگ سن جدا باہروں تخت تے آ گئے. ماشاءاللہ, خدا زندہ و سلامت رکھے. وہی میرے دل کا درد تھا جو آپ نے ربائی میں پیش کیا. کہنا کچھ اور چاہتا تھا, لیکن چلو یہ بات بھی کر دیتا ہوں. میرے بھائیوں سوچو, اس مرد مجاہد کو وہابی کر کے پیش کیا جاتا ہے جو محسن ہے اس ملت کا. یہ حقائق ہے میرے بھائیوں. کہتے ہیں جی وہ تو ولایت کا قائل نہیں ہے. بدبخت جس نے اثبات الامامت لکھی ہے, جس نے تجلیات صداقت جیسی کتاب لکھ کے دشمن کو ہمیشہ کے لیے گمراہ کر دیا. کہتے ہیں جی وہ ولایت کا قائل نہیں ہے. تو جانتا ہے ولایت کو؟ تو اس جاہل نے بتانا ہے کہ کس عالم کے عقائد ٹھیک ہیں کس کے غلط ہیں. اس سے بڑا بحران کیا ہوگا کہ جاہل قوم کہتی ہے فلاں عالم کا عقیدہ ٹھیک ہے فلاں کا غلط. ان جاہلوں نے بتانا ہے. یقین کرو اتنا ولایت کا قائل مجھے نظر ہی نہیں آیا. مجھے بتاؤ جتنے علماء ہیں سب نے مراجع نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر لڑکی شیعہ ہے اور لڑکا سنی ہے, معتدل ہے, متعصب نہیں, رشتہ کر دو. یہ سب علماء نے فتویٰ دیا ہے. لیکن ڈھکو جس کو تو وہابی کہتا ہے کہ جائز نہیں, یہ عقد جائز نہیں. فرماتی ہیں کیوں؟ المومن کف والمومن, مومن مومن کا کف ہوتا ہے, یہ تو منافق ہے جو دشمن علی ہے.
مظلوم عالم دین ہے، پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، پہلے میں بات کرتا نا، آج سے 10 سال پہلے لوگ یہی کہتے وہاں مدرسے میں جو رہتا ہے تنخواہ اسی سے لیتا ہے۔ اب مجھے 10 سال ہو گئے ہیں میرے بھائی، ادھر سے نہیں لیتا، اپنے خالق سے لیتا ہوں، لیکن حق بیان کرنا میرا فرض ہے۔ یقین کرو میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، آپ کی کتب احادیث 400 کتابیں تھی، 400 اصول اربعہ جن کو کہا جاتا تھا، لیکن دشمنان اہل بیت نے اکثر کو جلا دیا، یا دریا برد کر دیا، یا چرا لیا، بچی آکے فقط 4: اصول کافی و فروع کافی، تہذیب، استبصار، اور من لا یحضرہ الفقیہ۔ ان سب کو جمع کیا شیخ راملی نے، جو رہ گئی تھی حدیثیں وہ بھی لکھی، کتاب بنی وسائل الشیعہ، 20 جلدوں میں، 20 جلدیں عربی میں وسائل الشیعہ۔ لیکن ہم نے دیکھا یہی مرد مجاہد ہے جس کو ڈھکو کہتے ہیں، اس نے ان 20 جلدوں کا ترجمہ اردو میں کر دیا۔ جب کر رہے تھے میں اس وقت ان کے پاس ہی ہوتا تھا مدرسے میں نے کہا مولانا یہ کیا کام کر رہے ہو فضول؟ یہی کہا میں نے کہ یہ کتاب تو مجتہد کے لیے ہے، جو مجتہد ہے یا اتحاد کے قریب ہے اس کو تیرے ترجمے کی ضرورت نہیں، اور جس نے ترجمہ پڑھنا ہے اس میں اتنی صلاحیت نہیں۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے مجھے غیرت مذہبی نے مجبور کیا ہے۔ میں نے کہا وہ غیرت مذہبی کیا ہے؟ فرمانے لگے میرے بھائیوں، فرمانے لگے کہ جب عدالت میں کیس جاتا ہے نا تو ادھر سے سیاستہ آتی ہے، سیاستہ عدالت میں آتی ہے، ہماری طرف سے تحفۃ العوام جاتا ہے، اس وقت شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ میں نے اس وقت اللہ سے وعدہ کیا تھا اگر تو نے توفیق دی تو مذہب تشیع کا، حدیث کا خزانہ اردو میں چھوڑ کے جاؤں گا۔ اور میں نے ان 20 جلدوں کا ترجمہ کیا وسائل الشیعہ کا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، جو اتنا محسن ہے اس کو دنیا ان الفاظ سے یاد کرتی ہے یہ سارا غلط پروپیگنڈا ہے۔ خدا کے لیے سوچو۔ خدا زندہ و سلامت رکھے شیخ محسن نیچی کو۔ ایک میٹنگ میں ہم تھے، قبلہ تقی شاہ صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، رو پڑے اور رو کے کہنے لگے کہ جن لوگوں نے دین بتانا تھا نا ان سے نفرت دلا دی گئی، اب پتہ نہیں یہ لوگ دین سیکھیں گے کہاں سے۔ حقیقت ہے میرے بھائی، یہ حقائق ہے تیرے مذہب کے۔ میں نے عرض کیا حکم ہے سید الاولیاء امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ابن جندب، شیطان نے جال بچھا دیے ہیں، یہ فقط ہمارے دوستوں کو شکار کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ دوسروں سے خطرہ نہیں۔ اور ایک یہ حدیث بھی ہے، سید الانبیاء نے فرمایا یا علی مثلک فی امتی کمثل عیسی ابن مریم ابغضتہ الیہود فاتہمت امہ احبتہ النصارى قالوا ابن اللہ۔ یا علی تیری مثال میری امت میں عیسی ابن مریم جیسی ہے، یہودیوں نے بغض رکھا، عیسیٰ کی بطول ماں کے خلاف تہمت لگائی۔ یا علی تیری مثال عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے میری امت میں، میری امت کے منافق تیرے ساتھ بغض کی وجہ سے تیرے بابا ابو طالب پہ تہمت لگائیں گے۔ اور پھر دوسرا بھی فرمایا کہ نصارہ نے محبت کی، آگے بڑھے، فقالوا ابن اللہ، ابن اللہ کا نعرہ لگایا۔ یا علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے، میری امت میں بھی کچھ غالی ہوں گے جو
تجھے مقام سے بڑھا کے اللہ کہیں گے۔ مجھے بتاؤ سورہ مائدہ کی آیت کیا کہتی ہے؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ ہے، عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، آیت نمبر 17 ہے سورہ مائدہ کی۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جو اس کے قائل ہو گئے کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ جو مسیح ابن مریم ہے یعنی عیسیٰ ابن مریم ہے وہ اللہ ہے، وہ کافر ہو گئے۔ تو جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کہیں وہ کافر ہو گئے، جو علی ابن ابی طالب کو اللہ کہیں وہ شیعہ، وہ موالی نہیں ہو میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کہنے والا کافر ہے، علی ابن ابی طالب کو اللہ کہنے والا مشرک ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا عین، اللہم صلی علی محمد۔ کوئی تعلق نہیں تشیع کے ساتھ ان کا۔ جدا کرنا ہوگا کہ تشیع کیا ہے اور نصیریت کیا ہے۔ یہ آپ کا بھی فرض ہے، میرا بھی فرض ہے، اور میں عرض کروں گا جس طرح ادھر سے MI6 کے ایجنٹ ایک طوفان کے طور پہ طوفان آ رہا ہے، اور حتیٰ آپ نے سنا برادر بزرگوار مولانا اختر حسین نسیم کہہ رہے تھے کہ ماتم میں علی اللہ ہو رہا ہے۔ یہ چالیں ہیں میرے بھائی MI6 کی، جس طرح وہاں سے طوفان آ رہا ہے اس شرک اور بربریت کا، حسینی بن کے سامنے ڈٹو۔ علماء کا بھی فرض بنتا ہے، فضلاء کا بھی فرض بنتا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، توحید کے عقیدہ پہ کمپرومائز نہیں۔ جہاں تیرے اصول برباد ہونے لگے، تیرے فروع برباد ہونے لگے، وہاں چند ٹکے فیس کی خاطر حق کو چھپاتا ہے، غیرت نہیں آتی۔ میرے بھائیو حقائق بتاؤ، خدا زندہ و سلامت رکھے ان علماء کو، یا جو چلے گئے ہیں خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا کرے۔ انہوں نے حق بتایا، گالی کھائیں، تبرے برداشت کیے، لیکن بتایا یہ توحید ہے، یہ رسالت ہے، یہ امامت ہے۔ ہم گنگے شیطان کیوں بن جاتے ہیں کہ کوئی روٹی نہیں ملے گی؟ آپ کے معصوم امام علی علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ یاد رکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کو انجام دو، نہ موت جلدی آئے گی نہ روٹی کی کمی ہوگی۔ لا یقربان الاجل ولا ینقصان الرزق، نہ تیرے رزق میں کمی آئے گی اور نہ ہی تیری اجل جلدی آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیو اس فریضہ کو نبھاؤ، خصوصاً مدارس۔ مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہاں مدارس میں بھی وہ لوگ آ جاتے ہیں جو سوائے جھوٹ کے کوئی چیز بیان نہیں کرتے، مگر مر گئے ہیں علماء جو سچ بیان کریں۔ ضروری ہوتا ہے کہ یہاں سے ان جھوٹوں کو بلائیں اور ایک مہر تصدیق لگا کے بھیجیں کہ یہ تو وہ واعظ ہے جس نے فلاں مدرسہ میں پڑھا تھا، جا کے مجلس پڑھی تھی اور ٹنگی تھی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، کم از کم مدارس میں ایک معیار ہونا چاہیے کہ یہاں وہ بندہ آئے جو حق بیان کرے۔ کہ لوگ دور دور سے سفر کر کے، یقین کرو مجھے نظر آ رہے ہیں کہ لاہور اور شرقپور سے لوگ یہاں آئے ہیں آپ کی مجلس سننے کے لیے۔ اگر یہاں ہی میں افسانے سنا دوں، وہاں افسانے سنانے والے تھوڑے ہیں۔ یہاں تو کم از کم قرآن، سنت، حدیث یہ چیزیں بیان کی جائیں، کھرا دین بتایا جائے کہ دین کیا ہے جو پیغمبر خدا پہ اترا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے ڈھیر سارا آپ کو تنگ کر لیا، لیکن خدا کے لیے میری ان آرائز کے بارے میں ذرا سوچنا۔ ایک درد تھا دل میں جو میں نے آپ تک بیان کیا ہے۔ یہ ہمارے حالات ہیں،
کوشش کرو اس دین کو بچانے کی، ان ظالموں کے حملوں سے اس دین کو بچانے پہ اہل بیت کا بڑا خرچ ہوا ہے۔ اور اگر کہہ دو اسی بچانے کے لیے تو زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، حسن کی شہادت ہو گئی تھی۔ میرے بھائیوں، پیغمبر خدا کے بعد ایک دن جناب سیدہ طاہرہ نے کہا تھا یا علی تجھے کیا ہو، حق حکومت غصب ہے آپ چپ ہیں، میرے فدا کو لوٹ لیا جاتا ہے آپ چپ ہیں، میری پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں آپ خاموش ہیں، محسن کی شہادت ہے آپ چپ ہیں، وجہ کیا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے اسی اثناء میں اذان آئی، جب جملہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، امیر المومنین کہتے ہیں زہرا چاہتی ہے کہ قیامت تک یہ جملہ اذانوں میں گونجتا رہے، کیوں نہیں یا علی میری یہی تمنا ہے۔ حکم خدا جو ہے، فرمایا اسی کو بچانے کے لیے تیری پسلیوں کے چور ہونے پہ بھی صبر کرنا پڑے گا اور محسن کی شہادت پہ بھی صبر کرنا پڑے گا۔ میں اتنا عرض کروں گا مولا ذوالفقار کے ساتھ خیبر و خندق کا آپ جیسے بہادر کے لیے فتح کر لینا آسان ہے، لیکن آنکھوں کے سامنے زہرا کو تماچے لگتے دیکھ کے صبر کر کے دین بچانا یہ تیرا ہی کام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔